تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب پر نظر ڈال رہے ہیں جو امید اور چیلنجز دونوں سے بھرا ہوا تھا۔ 1916 کا ہندوستان اور لکھنؤ معاہدہ۔ جی، ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ لکھنؤ معاہدہ، ہندو مسلم اتحاد کی سمت کے عنوان سے کچھ نوٹس اور اقتباسات ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ اچھا وہ کیا حالات تھے جنہوں نے اس دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ایک غیر معمولی کوشش کو ممکن بنایا، اور اس کوشش کی نوعیت کیا تھی اصل میں؟ بالکل۔ تو آئیے ذرا اس وقت کے ہندوستان میں چلتے ہیں۔ 1916 ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ایک نازک موڑ تھا۔ پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، ظاہر ہے اس کے اثرات ہندوستان پر بھی پڑ رہے تھے۔ برطانوی راج بظاہر تو مستحکم تھا، لیکن اندر ہی اندر قوم پرستی کی لہریں وہ نہ صرف اٹھ رہی تھیں بلکہ زور پکڑ رہی تھیں۔ جی۔ اور اس سارے منظر نامے کے بیچ میں سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وہ سیاسی نمائندگی کے سوال پر بڑھتی خلیج۔ بالکل، اور اس تقسیم کی گہرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ صرف دو مذہبی گروہوں کا معاملہ نہیں تھا، صحیح۔ بلکہ یہ ہندوستان کے سیاسی مستقبل کی بنیادوں سے جڑا ہوا تھا، اور اس میں مزید پیچیدگی پیدا کر رہی تھیں برطانوی حکومت کی حکمت عملی، جسے ہم عام طور پر تقسیم کرو اور حکومت کرو کہتے ہیں۔ ہاں، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ جی، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ انتظامی اور سیاسی سطح پر اس کے عملی مظاہر تھے۔ وہ موجودہ فرقوں کو یوں سمجھیں کہ ہوا دے رہے تھے تاکہ متحدہ قوم پرستانہ جذبہ کمزور ہو۔ اچھا۔ اور اسی ماحول میں ہندوستان کی دو بڑی جماعتیں، انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ، وہ زیادہ تر اپنے اپنے دائروں میں کام کر رہی تھیں۔ اہداف میں کچھ ہم آہنگی تو تھی، جیسے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ، جی وہ تو مشترکہ تھا۔ ہاں، لیکن نمائندگی اور اقلیتوں کے حقوق جیسے معاملات پر ان کے راستے اکثر وہ مختلف نظر آتے تھے۔ یہ پس منظر واقعی کافی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف عالمی جنگ، دوسری طرف قوم پرستی کا ابھار، پھر انگریزوں کی وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی، جی، اور پھر دو بڑی جماعتیں جن میں بنیادی سوال پر اتفاق نہیں تھا۔ ایسے میں تو اتحاد وہ ناممکن سا لگتا تو ہے، لیکن تاریخ اکثر حیران کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اسی ماحول میں جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جو بعد میں بہت اہم کردار ادا کرے گی: محمد علی جناح۔ اس وقت وہ اپنی اصول پسندی اور اعتدال کے لیے جانے جاتے تھے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ جذباتی سیاست کے بجائے آئینی اور قانونی دائرے میں رہ کر حقوق حاصل کرنے پر زور دیتے تھے، اور یہی انداز انہیں ایک منفرد مقام دے رہا تھا۔ جی ہاں، اور ان کا یہ اعتدال پسند اور اصولوں پر مبنی موقف اس وقت کے شدید پولرائزڈ ماحول میں غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جناح کی یہ حیثیت اس لیے بھی منفرد تھی کہ وہ بے وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے حلقوں میں قابل احترام تھے۔ اچھا، وہ دونوں میں تھے اس وقت؟ جی، وہ کانگریس کے بھی رکن تھے اور مسلم لیگ میں بھی فعال تھے۔ یہ دوہری رکنیت جو اس وقت ممکن تھی، انہیں ایک پل کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں لاتی تھی۔ صحیح۔ تو ایک ایسے وقت میں جب فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ رہی تھی اور سیاسی راستے الگ ہوتے نظر آ رہے تھے، ان کی شخصیت ایک ایسے مرکز کے طور پر ابھری جو دونوں طرف کے معتدل عناصر کو قریب لا سکتی تھی۔ اور یہی بنیاد بنی اس تاریخی کوشش کی جس کا ذکر ہمارے ذرائع بار بار کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ تاریخی کوشش تھی لکھنؤ معاہدہ 1916۔ اچھا، تو آئیے اس معاہدے پر تھوڑی بات کریں۔ یہ معاہدہ اصل میں تھا کیا؟ مطلب اس کے بنیادی نکات کیا تھے جن پر اتفاق ہوا، اور اس کی ضرورت اتنی شدت سے کیوں محسوس کی گئی؟ دیکھیں، لکھنؤ معاہدہ بنیادی طور پر کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک سیاسی سمجھوتا تھا۔ اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ پہلا، مستقبل کے ہندوستان کے لیے برطانوی حکومت کے سامنے مشترکہ آئینی اصلاحات کا مطالبہ پیش کرنا۔ دوسرا، اور شاید سب سے اہم اور حساس، وہ تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان صوبائی اور مرکزی قانون ساز اسمبلیوں میں نمائندگی کے تناسب پر ایک قابل قبول فارمولہ طے کرنا۔ اچھا، یہ نمائندگی والا معاملہ؟ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس کے اصول کو تسلیم کر لیا۔ یہ تو بڑی بات تھی۔ کانگریس پہلے اس کے خلاف تھی نا؟
جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ جداگانہ طریقہ انتخاب کا مطلب تھا کہ مسلم ووٹر صرف مسلم امیدواروں کو ووٹ دیں گے، جس سے ان کی نشستیں مخصوص ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں مسلم اقلیتی صوبوں جیسے یو پی، بہار، وہاں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی کی گئی، جسے ویٹیج کہتے ہیں۔ اچھا، ویٹیج۔ جی، جبکہ مسلم اکثریتی صوبوں جیسے پنجاب، بنگال، وہاں انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے کچھ کم نشستیں ملیں، اور اسی طرح ہندو اقلیتوں کو بھی مسلم اکثریتی صوبوں میں ویٹیج دیا گیا۔ یعنی دونوں طرف رعایتیں دی گئیں۔ ایک طرح سے جی، توازن کی کوشش تھی۔ ایک اور اہم نقطہ یہ تھا کہ اگر کسی کونسل میں کسی ایک قوم سے متعلق کوئی بل پیش ہو اور اس قوم کے 3/4 اراکین اس کی مخالفت کریں تو وہ بل منظور نہیں ہوگا۔ یہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے تھا۔ یہ تو کافی تفصیلی انتظامات تھے۔ جی، یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دونوں جماعتیں تقسیم کرنے والی برطانوی پالیسیوں کے سامنے ایک متحدہ محاذ پیش کر سکیں۔ یہ ان چیلنجز کا، جن کا ہم نے ذکر کیا، ایک ٹھوس جواب دینے کی کوشش تھی۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور نازک سمجھوتا لگتا ہے، خاص طور پر جداگانہ انتخاب کو ماننا کانگریس کے لیے بڑی تبدیلی ہوگی۔ تو مطلب کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر یہ طے پایا۔ بالکل۔ اور شاید اسی لیے اس معاہدے کو اس وقت اتنی اہمیت دی گئی، اور اسی تناظر میں محمد علی جناح کو وہ مشہور خطاب ملا جس کا ہمارے ذرائع خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ جی، یہ خطاب کس نے دیا تھا اور یہ اس وقت کی سیاست میں کیا معنی رکھتا تھا؟ یہ خطاب انہیں سروجنی نائیڈو نے دیا تھا، جو خود کانگریس کی ایک بہت نمایاں رہنما اور شاعرہ تھیں۔ اچھا، سروجنی نائیڈو نے۔ جی، اور یہ خطاب صرف ایک تعریفی کلمہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے سیاسی ماحول میں اس کی گہری علامتی اہمیت تھی۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ جناح نے اپنی قانونی مہارت، اپنی مذاکراتی صلاحیتوں اور دونوں جماعتوں میں اپنی ساکھ کو استعمال کرتے ہوئے اس مشکل سمجھوتے کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس ایک ہی وقت میں ہوئے، اور جناح نے دونوں اجلاسوں سے خطاب کیا، اتحاد پر زور دیا۔ تو یہ خطاب، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، یہ اس امید کا اظہار تھا کہ شاید ہندوستان کے دو بڑے مذہبی گروہ مل کر اپنے سیاسی مستقبل کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ واہ! یہ اس بات کی علامت تھا کہ اختلافات کے باوجود مشترکہ مقاصد کے لیے متحد ہونا ممکن ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک فرد کا کردار اور حالات کا تقاضا مل کر ایک ایسی پیش رفت کا باعث بنے جسے اس وقت ایک بڑی کامیابی سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن اگر ہم اس صورتحال کا تھوڑا اور تجزیہ کریں، جیسا کہ ہمارے ذرائع اشارہ کرتے ہیں، تو کیا یہ اتحاد صرف قیادت کی سطح پر تھا، یا اس کی جڑیں عوام تک بھی پہنچیں؟ اور انگریزوں کا رد عمل کیا تھا اس متحدہ محاذ پر؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ذرائع اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ لکھنؤ معاہدہ بنیادی طور پر ایک سیاسی قیادت کی سطح کا سمجھوتا تھا۔ یہ کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے درمیان طے پایا تھا، جنہوں نے زمینی حقائق اور سیاسی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا۔ صحیح۔ اس کا فوری مقصد برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ جنگ کے بعد ہندوستان میں آئینی اصلاحات کریں۔ جہاں تک عوامی سطح پر اثرات کا تعلق ہے تو اس نے یقیناً ایک مثبت ماحول پیدا کیا۔ ہندو مسلم تعلقات میں کچھ عرصے کے لیے بہتری بھی آئی۔ اچھا۔ کئی جگہوں پر مشترکہ جلسے بھی ہوئے۔ ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید مستقبل میں تعاون کی راہیں کھلیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، اور ہمارے ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اتحاد بہت نازک بنیادوں پر کھڑا تھا۔ جداگانہ انتخابات اور ویٹیج جیسے معاملات پر جو سمجھوتے ہوئے تھے، ان پر دونوں جماعتوں کے اندر بھی سب لوگ پوری طرح متفق نہیں تھے۔ اچھا، اندرونی اختلافات تھے۔ جی، کچھ ہندو رہنماؤں کو مسلمانوں کو دی جانے والی رعایتیں وہ زیادہ لگیں، تو کچھ مسلمان رہنماؤں کو، خاص طور پر بنگال اور پنجاب جیسے مسلم اکثریتی صوبوں میں، اپنی نمائندگی میں کمی پر تحفظات تھے۔ اور برطانوی رد عمل بھی ملا جلا تھا۔ بظاہر تو انہوں نے اس متحدہ مطالبے کو سنجیدگی سے لیا، جس کا نتیجہ بعد میں 1919 کی مونٹیگیو چیمز-ووڈ اصلاحات کی صورت میں نکلا، جس میں لکھنؤ معاہدے کے کچھ اصولوں کو شامل بھی کیا گیا۔ صحیح۔ لیکن اندرونی طور پر وہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی ترک نہیں کی گئی۔
وہ ان اختلافات کو استعمال کرنے کے مواقع کی تلاش میں ہی رہے۔ تو یہ کوشش قابل ذکر ضرور تھی، لیکن اس کی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں تھیں کہ مستقبل کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتی۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو یکجا کریں، 1916 کا ہندوستان ایک نازک موڑ پر جنگ عظیم، قوم پرستی، فرقہ وارانہ تقسیم، برطانوی پالیسیاں۔ جی، اس مشکل پس منظر میں جناح صاحب جیسے رہنماؤں کی کوششوں سے کانگریس اور مسلم لیگ لکھنؤ معاہدے پر متفق ہوئیں، جداگانہ انتخابات اور نمائندگی پر اہم سمجھوتے ہوئے۔ بالکل۔ اسے ہندو مسلم اتحاد کی جانب ایک اہم قدم سمجھا گیا۔ جناح صاحب کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب ملا، لیکن یہ اتحاد بنیادی طور پر قیادت کی سطح پر تھا اور بنیادیں نازک تھیں۔ بالکل درست۔ خلاصہ یہی ہے کہ 1916 کا لکھنؤ معاہدہ برِ صغیر کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ شدید اختلافات اور مخالف قوتوں کے باوجود سیاسی قیادت مشترکہ مفادات کے لیے اکٹھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اتحاد کی کوششیں کتنی پیچیدہ ہوتی ہیں اور ان میں کیے گئے سمجھوتوں کے کتنے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ جیسے جداگانہ انتخابات کو کانگریس کا تسلیم کرنا، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اثرات بعد کی دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ صحیح۔ اس تاریخی لمحے کو سمجھنا آج بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں سیاسی حرکیات، قیادت کا کردار، فرقہ وارانہ تعلقات کی نوعیت اور بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کے پیچیدہ تانے بانے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک سبق ہے جو امید بھی دلاتا ہے اور احتیاط بھی سکھاتا ہے۔ یہ واقعی گہرا سبق ہے اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک نقطہ بھی دیتا ہے۔ 1916 کا یہ لمحہ جب ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعتیں ایک معاہدے پر پہنچیں اور ایک رہنما کو اتحاد کا سفیر کہا گیا، یہ سب اس وقت کے ہندوستان کی سیاست میں موجود امکانات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ شدید مشکلات اور گہری ہوتی خلیج کے باوجود اتحاد کی یہ کھڑکی آخر کھلی کیسے، چاہے وہ آرزینی کیوں نہ ثابت ہوئی ہو؟ شاید یہ ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ تاریخ کے مختلف موڑوں پر اتحاد اور مفاہمت کے لمحات کیسے پیدا ہوتے ہیں، کن شرائط کے تحت وہ پنپتے ہیں اور کون سے عوامل ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید مزید سوچ بچار کی گنجائش ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے کچھ حالات، کچھ مجبوریاں تھیں جنہوں نے ایک غیر متوقع سے اشتراک کی بنیاد ڈالی۔ صحیح۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکز یہی سوال ہے کہ آخر وہ کیا عوامل تھے، کیا ضرورت تھی کہ یہ دونوں قوتیں ایک ساتھ آئیں؟ یقیناً یہ بہت ہی دلچسپ تاریخی لمحہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 20ویں صدی کے بالکل شروع کے ہندوستان کی۔ جی۔ ایک ایسا وقت تھا جب سیاسی شعور آپ کہیں انگڑائی لے رہا تھا۔ لوگ اپنے مستقبل، اپنے حقوق کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ لیکن یہ جو بیداری تھی نا، یہ کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں تھی۔ مطلب معاشرہ بٹا ہوا تھا علاقے، زبان اور خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر۔ اچھا۔ اسی ماحول میں کانگریس اور مسلم لیگ جیسی تنظیمیں بنی، لیکن ان کی شروعات، ان کے خدشات وہ کافی الگ تھے۔ تو یہ پس منظر سمجھنا ضروری ہے اس سمجھوتے کے لیے۔ وہ برطانوی نظام کے اندر ہی ہندوستانیوں کے لیے زیادہ سیاسی نمائندگی مانگ رہے تھے۔ بالکل۔ یہ آئینی اصلاحات، اس سے کیا مراد تھی؟ مطلب کس قسم کی تبدیلیاں چاہ رہے تھے وہ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ کہ جو قانون ساز کونسلیں تھیں ان میں ہندوستانی ممبران زیادہ ہوں، اچھا، ان کے اختیارات بڑھیں، اور جو ایگزیکٹو کونسلیں تھیں یعنی انتظامیہ، ان میں بھی ہندوستانیوں کو شامل کیا جائے، یعنی حکومت چلانے میں زیادہ حصہ داری۔ جی، مقصد یہی تھا کہ پالیسی بنانے میں، فیصلے کرنے میں ہندوستانیوں کی آواز سنی جائے، وزن بڑھے اس آواز کا۔ تو وہ ایک طرح سے سسٹم کے اندر رہ کر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، ایک بتدریج آئینی طریقے سے اختیارات کی منتقلی۔ فوری آزادی کا مطالبہ نہیں تھا اس وقت، ٹھیک، اور یہ مطالبہ زور بھی پکڑ رہا تھا۔ کانگریس اس وقت تک سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی تھی، منظم بھی تھی۔ جی ہاں۔ لیکن کیا یہ آواز، یہ تحریک پورے ہندوستان کی نمائندگی کر رہی تھی؟ یہاں ایک کمزوری کا ذکر ملتا ہے، مسلمانوں کی شمولیت کمزور تھی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اتنی بڑی جماعت، ملک گیر ہونے کا دعویٰ، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ وہ پوری طرح شامل نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ یہ ایک بڑا چیلنج تھا کانگریس کے لیے، اور اس کی جڑیں گہری تھی۔
جیسے مواد میں ذکر ہے، بنیادی وجہ تھی ایک خدشہ، ایک ڈر؟ جی، کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ ان کے حقوق ہندو اکثریت میں دب جائیں گے۔ اچھا۔ یہ صرف کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا، ایک گہرا سماجی اور نفسیاتی خوف تھا۔ آپ سوچیں، جہاں ایک گروہ اکثریت میں ہو تو اقلیت کو یہ فکر ہونا کہ مغربی طرز جمہوریت میں جہاں اکثریت کی رائے چلتی ہے، کہیں ان کے مفادات، ان کی شناخت، ان کا مذہب وہ پس پشت نہ ڈال دیا جائے۔ یعنی ایک فرد ایک ووٹ کا مطلب عملی طور پر ہندو راج نہ بن جائے۔ بالکل یہی ڈر تھا، اور یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں، دنیا میں جہاں بھی ایسے معاشرے تھے وہاں اقلیتی حقوق کا سوال بہت اہم تھا۔ تو یہ صرف سیاسی نمائندگی نہیں بلکہ اپنی شناخت کے تحفظ کا مسئلہ تھا۔ کیا یہ خوف سب مسلمانوں میں ایک جیسا تھا؟ نہیں، فرق تو یقیناً تھا۔ جو شہروں میں پڑھے لکھے مسلمان تھے وہ شاید زیادہ واضح طور پر یہ بات کر رہے تھے۔ گاؤں دیہات میں مقامی مسئلے زیادہ اہم ہوں گے، اور کچھ قوم پرست مسلمان کانگریس میں بھی تھے، وہ اندر سے کوشش کر رہے تھے۔ لیکن مجموعی طور پر خاص کر جو سیاسی قیادت تھی مسلمانوں کی، جو مڈل کلاس ابھر رہی تھی، ان میں یہ خدشہ بہت نمایاں تھا۔ اور کانگریس اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل نہیں۔ اگر انہیں واقعی پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت بننا تھا تو یہ ایک حقیقت تھی۔ اسی خوف نے پھر آگے چل کر مسلم لیگ جیسی تنظیموں کو ایک طرح سے جواز بھی دیا۔ واقعی صورتحال کافی پیچیدہ تھی۔ ایک طرف کانگریس اصلاحات چاہتی ہے پر سب کی حمایت نہیں، دوسری طرف مسلمان اکثریت کے غلبے سے خوف زدہ۔ اب ذرا مسلم لیگ کو دیکھتے ہیں، جو خاص طور پر مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے بنی تھی۔ اس وقت اس کی اپنی کیا حالت تھی؟ مسلم لیگ، جیسا آپ نے کہا، بنی تو مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے تھی، لیکن جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی 1916 سے پہلے، لیگ کی پوزیشن کانگریس سے بہت مختلف تھی۔ کمزور تھی؟ جی، جیسا ذرائع بتاتے ہیں، یہ ابھی نئی اور کمزور تھی۔ 1906 میں بنی تھی، جبکہ کانگریس 1885 سے تھی، تو تجربہ کم تھا۔ تنظیم بھی اتنی مضبوط نہیں ہوگی؟ بالکل، ملک گیر تنظیم نہیں تھی، وسائل کم تھے، کارکن کم تھے، اور سب سے بڑی بات، عوامی حمایت بہت محدود تھی۔ زیادہ تر اونچے طبقے کے مسلمان ہی شامل تھے، اسے ابھی عوام تک پہنچنا تھا۔ یعنی تنظیمی طور پر عوامی سطح پر کمزور، لیکن ایک اور بات کا ذکر بھی ہے مواد میں، وہ ہے اس کا تاثر، کہ کئی لوگ اسے انگریزوں کے قریب سمجھتے تھے۔ ہاں، یہ ایک اور بڑا مسئلہ تھا۔ یہ تو لیگ کے لیے مزید مشکل پیدا کرتا ہوگا، خاص کر جب قوم پرستی بڑھ رہی تھی۔ بالکل، یہ تاثر لیگ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ لیگ کے بننے میں انگریزوں کی بھی حوصلہ افزائی شامل تھی، تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی۔ اچھا۔ پھر لیگ کے شروع کے مطالبات بھی زیادہ تر مسلمانوں کے لیے خاص رعایتوں، تحفظات کے تھے، تو کچھ قوم پرست سمجھتے تھے کہ یہ انگریزوں سے وفاداری کا انعام ہے۔ اس تاثر نے لیگ کو قوم پرست دھارے سے الگ کر دیا۔ کانگریس تو پھر بھی اپنی بحثوں کے باوجود انگریزوں کے خلاف ایک واضح موقف رکھتی تھی، لیگ پر یہ برطانوی نواز کا ٹھپا لگ گیا تھا۔ تو ان کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل تھا کہ وہ آزادانہ طور پر مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ جی بالکل، کہ وہ برطانیہ ایجنڈے پر نہیں چل رہے۔ تو گویا لیگ کو دو محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا، ایک تو اپنی کمزوری دور کرنا، عوام میں جانا، دوسرا یہ انگریزوں کی پروردہ ہونے کا تاثر ختم کرنا۔ در حقیقت دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ مشکل میں تھیں۔ کانگریس کے پاس تنظیم تھی، قوم پرست اپیل تھی، لیکن مسلمانوں کے بغیر ادھوری تھی۔ اور مسلم لیگ مسلمانوں کے خدشات کی بات کر رہی تھیں، لیکن اس کے پاس نہ تنظیم تھی، نہ عوامی حمایت، نہ وہ قوم پرست ساکھ جو اس وقت ضروری تھی۔ دونوں ہی ایک طرح سے نامکمل تھے۔ یہ الگ الگ کوششیں، اپنی اپنی کمزوریوں کا احساس، یہ کب تک چلا؟ لگتا ہے 1916 میں کچھ بدلا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس سال تک ایک اہم احساس پیدا ہوا۔ کیا ہوا تھا؟ 1916 تک آتے آتے حالات بدل رہے تھے۔ پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، ہندوستان کے اندر سیاسی ماحول بدل رہا تھا، اور دونوں جماعتوں کو اپنی اپنی حکمت عملیوں کی ناکامی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ تو وہ ایک نتیجے پہ پہنچے، جیسا کہ مواد میں صاف لکھا ہے۔ 1916 تک دونوں کو احساس ہوا کہ وہ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بڑا ریئلائزیشن تھا۔ جی، یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ ماننا کہ ہماری اپنی کمزوریاں ہمیں ہمارے مقصد تک نہیں پہنچنے دے رہیں، یہ ایک طرح کی سیاسی حقیقت پسندی تھی۔
اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ واقعی اہم بات ہے۔ اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ پہلے کانگریس کو دیکھتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کانگریس کو مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ کس لیے؟ صرف تعداد بڑھانے کے لیے یا کوئی گہری وجہ تھی؟ نہیں، صرف تعداد کی بات نہیں تھی۔ کانگریس کو مسلمانوں کی حمایت چاہیے تھی تاکہ وہ اپنی اصلاحات کی مہم کو واقعی قومی بنا سکے۔ اچھا، یعنی سب کی آواز؟ بالکل۔ اگر وہ یہ دکھا سکتے کہ یہ مطالبہ صرف ہندوؤں کا نہیں بلکہ مسلمانوں سمیت سب کا ہے تو انگریز حکومت پر دباؤ بہت بڑھ جاتا۔ ان کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جاتا۔ جی، مسلمانوں کی شمولیت سے کانگریس کے موقف کو ایک اخلاقی اور سیاسی جواز ملتا، لیجیٹیمیسی ملتی۔ اس کے بغیر انگریز ہمیشہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ تو صرف ایک طبقے کی بات ہے۔ تو مسلمانوں کی حمایت کانگریس کے لیے صرف ایک اضافی چیز نہیں بلکہ لازمی بن گئی تھی۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ، اسے کیا ملنا تھا کانگریس سے؟ ذرائع کہتے ہیں اور لیگ کو اعتبار کی ضرورت تھی۔ یہ اعتبار سے کیا مراد ہے؟ لیگ کے لیے اعتبار کا مطلب تھا کہ انہیں سیاسی طور پر سنجیدہ لیا جائے۔ وہ جو برطانوی نواز اور صرف امیروں کی جماعت والا تاثر تھا، اس سے نکلنا تھا۔ کانگریس، جو اس وقت سب سے بڑی، سب سے معتبر قوم پرست جماعت تھی، اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے لیگ کو فوراً وہ سیاسی وزن مل سکتا تھا، وہ قومی پہچان مل سکتی تھی، جو خود بنانے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگتا۔ یعنی وہ بھی قومی دھارے کا حصہ نظر آتے۔ بالکل۔ یہ دکھانا کہ لیگ بھی اہم ہے، اس کے مطالبات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور وہ انگریزوں سے الگ اپنی حیثیت رکھتی ہے۔ کانگریس کے ساتھ کھڑا ہونا لیگ کو ایک کمزور، مشکوک گروہ سے اٹھا کر ایک اہم قومی کھلاڑی بنا سکتا تھا۔ تو اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں، کانگریس کو اپنی تحریک کو ملک گیر بنانے کے لیے مسلمانوں کی ضرورت تھی اور مسلم لیگ کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے، ساخت بنانے اور قومی سطح پر پہچان بنانے کے لیے کانگریس کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ بالکل۔ یہ ایک دوسرے پر انحصار، باہمی ضرورت کا احساس، یہی کلیدی نقطہ تھا۔ دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے مقاصد ایک دوسرے کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ جی، کانگریس اکیلے دباؤ نہیں ڈال پا رہی تھی، لیگ اکیلے اپنی حیثیت نہیں منوا پا رہی تھی۔ یہ احساس اتنا مضبوط تھا کہ جو پچھلے شکوک تھے، الزامات تھے، نظریاتی فرق تھے، ان پر کم از کم وقتی طور پر قابو پا لیا گیا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ نظریاتی ہم آہنگی ہوئی ہو۔ نہیں، ضروری نہیں۔ یہ زیادہ تر سیاسی ضرورت تھی۔ ضرورت اتنی شدید تھی کہ ہاتھ ملانے پڑے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک اسٹریٹجک، ایک عملی اتحاد تھا۔ لیکن وہ جو بنیادی خدشات تھے، جیسے مسلمانوں کا اکثریت کے غلبے والا ڈر، وہ ختم ہو گئے تھے کیا؟ نہیں، وہ خدشات تو وہیں تھے، لیکن اس وقت کی سیاسی ضرورت یہ تھی کہ ان خدشات کو مستقبل میں حل کرنے کا وعدہ کیا جائے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جائے۔ اچھا، سمجھوتا ہوتا ہی ایسے ہے۔ آپ کچھ فوری فائدے کے لیے دوسرے کی کچھ باتیں مانتے ہیں، اس امید پر کہ آپ کی فکریں بعد میں دور ہوں گی۔ اس وقت دونوں کے لیے فوری فائدہ زیادہ اہم تھا۔ تو کیا لین دین ہوا؟ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس کے اصول کو مانا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات تھی، ان کے خدشات کم کرنے کی کوشش تھی۔ اور بدلے میں لیگ نے کانگریس کے آئینی اصلاحات کے مطالبے کی حمایت کی۔ یہ ایک لین دین تھا، سیاسی حقیقت پسندی پر مبنی۔ یہ لین دین، یہ باہمی ضرورت کا احساس، کیا یہی وہ بنیاد تھی جس پر وہ تاریخی سمجھوتا ہوا؟ جی ہاں، بالکل۔ اسی بنیاد نے آگے چل کر 1916 کے مشہور لکھنؤ پیکٹ کی راہ ہموار کی۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع کا آخری جملہ ہے، یوں ایک تاریخی سمجھوتے کی راہ ہموار ہوئی۔ تو لکھنؤ پیکٹ انہی حالات کا نتیجہ تھا؟ جی ہاں، منطقی نتیجہ تھا۔ دو سیاسی قوتیں اپنی اپنی کمزوریاں پہچان کر اپنے اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آئیں۔ یہ ہندو مسلم سیاسی اتحاد کی ایک اہم مثال بنی، بھلے ہی وہ عارضی ثابت ہوئی۔ تو آئیے اس ساری بات چیت کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 20ویں صدی کے شروع میں کانگریس اصلاحات چاہ رہی تھی، پر مسلمانوں کی پوری حمایت نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں کو اپنے مستقبل کا ڈر تھا۔ جی۔ دوسری طرف مسلم لیگ، جو ان خدشات کی بات کرتی تھی، خود کمزور تھی اور اس پر انگریزوں کے قریب ہونے کا بھی الزام تھا۔ بالکل۔ پھر 1916 تک دونوں کو سمجھ آیا کہ اکیلے بات نہیں بنے گی۔ کانگریس کو ملک گیر حمایت چاہیے تھی، لیگ کو سیاسی اعتبار۔ اسی باہمی ضرورت نے انہیں اختلافات بھلا کر ایک سمجھوتا کرنے پر مجبور کیا تاکہ فوری مقاصد حاصل ہوں۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سیاسی حکمت عملی اور اتحاد کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔
کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ کیسے کبھی کبھی مشترکہ مقاصد، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوں یا کوئی مشترکہ خطرہ، وہ گہرے نظریاتی فرق اور پرانی بد اعتمادی پر بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ یہ اتحاد نظریات سے زیادہ ضرورت کا نتیجہ تھا۔ جی، لیکن اس نے وقتی طور پر اسے ہی ہندوستان کی سیاست کا رخ ضرور بدلا تھا۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ تاریخ میں ایسے موڑ آتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری نقطے پر سوچنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ جی؟ اس ساری گفتگو کی روشنی میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں جو بڑے سیاسی اتحاد ہوتے ہیں وہ اکثر نظریاتی ہم آہنگی سے زیادہ باہمی ضرورتوں، مشترکہ خطروں یا اپنی کمزوریوں کو مان لینے کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ اور یہ خاص واقعہ، لکھنؤ پیکٹ کے پیچھے کی کہانی، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ وہ کم سے کم کیا شرائط ہیں جو ایسے گروہوں میں بھی تعاون ممکن بنا سکتی ہیں جن کے بنیادی مفادات یا ڈر بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں؟ یہ واقعی اہم سوالات ہیں جن پر اس گفتگو کے بعد سوچا جا سکتا ہے۔ یہ چند سطریں محمد علی جناح کی کوششوں کے ایک خاص، آپ کہہ لیں، دور پر روشنی ڈالتی ہیں۔ جی۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ سمجھنا نہیں کہ اس اقتباس میں کیا لکھا ہے، بلکہ تھوڑا گہرائی میں جانا ہے کہ یہ ذریعہ جناح کو کیسے پیش کر رہا ہے۔ مطلب ایک پل بنانے والے کے طور پر ہندو اور مسلم رہنماؤں کے درمیان۔ آخر اس مختصر سے حصے میں وہ کون سی باتیں ہیں جن پر زور دیا گیا ہے؟ جی، اور یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے جسے یہ اقتباس سامنے لاتا ہے۔ بنیادی خیال جو یہ اقتباس پیش کرتا ہے وہ بظاہر کافی سیدھا لگتا ہے کہ جناح کی ایک تو ماڈریٹ شخصیت تھی اور دوسرا یہ کہ دونوں طرف کے لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ جی۔ اور اسی وجہ سے وہ یہ پل والا کردار ادا کر پائے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ آئیے ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ اقتباس ان دو باتوں پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، معتدل شخصیت اور دونوں جانب اعتماد۔ اب دیکھیں، کسی بھی ثالث کے لیے یا کوئی بھی جو بیچ میں پڑھ کے صلح صفائی کروانا چاہے، اس کے لیے یہ خصوصیات واقعی بہت اہم ہوتی ہیں۔ صحیح۔ معتدل ہونا آپ کو زیادہ قابل قبول بناتا ہے، خاص طور پر جب دونوں طرف بہت سخت موقف ہوں۔ آپ کسی ایک کیمپ کے، آپ کہہ لیں، نمائندے نہیں لگتے۔ ٹھیک کہا۔ لیکن یہ جو اعتماد والی بات ہے، کیا ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اعتماد پہلے سے تھا یا یہ ان کی کوششوں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ ذریعہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ یوں ان کی کوششوں سے اعتماد پیدا ہوا۔ یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ پیدا ہوا کا لفظ مجھے اہم لگ رہا ہے۔ بالکل، آپ کی بات میں وزن ہے۔ ذریعہ یہ تاثر دیتا ہے کہ شاید یہ اعتماد مکمل طور پر پہلے سے موجود نہیں تھا، بلکہ جناح نے جو کوششیں کیں انہوں نے اسے بنانے میں یا شاید بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ اچھا۔ یعنی ان کا کام صرف موجودہ اعتماد کو استعمال کرنا نہیں تھا، بلکہ اعتماد بنانا وہ خود ایک مقصد تھا یا نتیجہ تھا۔ اور دیکھیں، سیاسی بات چیت میں خاص طور پر جہاں گہرا عدم اعتماد ہو، وہاں اعتماد خود بخود تو نہیں آ جاتا نا، اسے کمانا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو شاید یہ ذریعہ جناح کے کردار کو زیادہ فعال، زیادہ ایکٹیو انداز میں پیش کر رہا ہے۔ وہ صرف ایک غیر جانبدار ثالث نہیں تھے، بلکہ ایک فعال اعتماد ساز، ایک ٹرسٹ بلڈر تھے۔ اور یہ ذریعہ ان کی کچھ خاص کوششوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جیسے ہندو رہنماؤں کو قائل کرنے کی کوشش۔ کس بات پر؟ جداگانہ انتخاب اور منصفانہ نمائندگی۔ جی۔ یہ اس وقت کے بہت، آپ کہہ لیں، حساس اور اہم مطالبات تھے۔ جداگانہ انتخاب یعنی مسلمان اپنے نمائندے صرف مسلمانوں کے ووٹوں سے چنیں، اور منصفانہ نمائندگی یعنی اسمبلیوں میں نشستوں کی تعداد۔ ان باتوں پر ہندو قیادت کو قائل کرنا، جیسا کہ ذریعہ اشارہ کر رہا ہے، یہ یقیناً کوئی آسان کام نہیں رہا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ اور یہاں یہ جو لفظ ہے قائل کرنا، یہ بھی غور طلب ہے۔ یہ صرف درخواست کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ قائل کرنے میں دلائل دینا پڑتے ہیں، دوسروں کے خدشات کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کا جواب دینا ہوتا ہے، اور شاید کچھ حد تک یقین دہانی بھی کرانی پڑتی ہے۔ اب ذریعہ ہمیں تفصیلات تو نہیں بتاتا کہ انہوں نے کیا دلائل دیے، لیکن یہ عمل خود، یہ کوشش ایک پل بنانے والا قدم ہے۔
آپ دوسرے فریق کا نقطہ نظر سمجھتے ہیں، ان کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنے مطالبات کی معقولیت کا احساس دلا سکیں۔ جی، اس کے لیے صرف معتدل ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے بات چیت کے مہارت، گفت و شنید کا فن اور دوسرے فریق کے سیاسی حقیقتوں کی سمجھ، یہ سب ضروری ہیں۔ دوسری طرف ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے مسلم رہنماؤں کو کانگریس سے تعاون کی ضرورت کا یقین دلایا۔ یہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ رہا ہوگا۔ یقیناً۔ مسلم لیگ کے اپنے خدشات تھے، اپنے مطالبات تھے، کانگریس کے ساتھ تعاون پر الگ الگ رائیں ہو سکتی تھیں۔ اس وقت کا جو سیاسی ماحول تھا، جب ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا، برطانوی حکومت سے مذاکرات چل رہے تھے، تو یہ سوال بہت اہم تھا کہ کیا مسلمانوں کے مفادات الگ رہ کر بہتر بچائے جا سکتے ہیں یا کسی نہ کسی شکل میں کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ جی ہاں، اور یہاں لفظ استعمال ہوا ہے یقین دلانا۔ یہ بھی صرف مشورہ دینے سے زیادہ گہری بات ہے۔ صحیح۔ یقین دلانے کا مطلب ہے کہ آپ کو جو شکوک و شبہات ہیں، جو خوف ہیں، انہیں دور کرنا ہے۔ آپ کو یہ دکھانا ہے کہ تعاون کیوں ضروری ہے، اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، اور جو ممکنہ خطرات ہیں ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ تو جناب اس اقتباس کے مطابق وہ صرف کوئی پیغام ادھر سے ادھر نہیں پہنچا رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ دونوں طرف فعال طور پر دلائل دے رہے تھے، قائل کر رہے تھے، یقین دلا رہے تھے۔ یہ تو ایک بہت متحرک، بہت ڈائنامک کردار لگتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یوں ان کی کوششوں سے اعتماد پیدا ہوا اور بات آگے بڑھی، یہ ان دونوں طرف کی کوششوں کا آپ کہہ لیں مجموعی اثر لگتا ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی ہندو رہنماؤں کو مسلمانوں کے مطالبات کی طرف لانا اور مسلم رہنماؤں کو کانگریس کے ساتھ تعاون کی طرف لانا، ان دونوں کوششوں نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جہاں بات چیت ممکن ہو سکی اور کچھ پیش رفت ہوئی۔ یہ بات آگے بڑھی کا جملہ بھی اہم ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سب مسئلے حل ہو گئے، نہیں، بالکل نہیں۔ صرف یہ کہ تعطل ٹوٹا اور عمل آگے بڑھا۔ بالکل۔ اور سیاسی مذاکرات میں اکثر سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ بات چیت کا دروازہ تو کھلے، عمل شروع تو ہو، نتائج تک پہنچنا تو ایک لمبا مرحلہ ہو سکتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ذریعہ ان کوششوں کی کامیابی کو براہ راست جناح کی شخصیت اور کردار سے جوڑ رہا ہے۔ ان کی وہ معتدل ساکھ اور دونوں طرف جو اعتماد تھا، اس نے انہیں وہ آپ کہہ لیں اسپیس یا گنجائش دی جہاں وہ یہ مشکل کردار ادا کر سکیں۔ ٹھیک، لیکن جیسا ہم نے پہلے بات کی، صرف شخصیت کافی نہیں ہوتی۔ یہ جو قائل کرنا اور یقین دلانا ہے، یہ اصل مہارتیں ہیں جن کا ذکر اگرچہ براہ راست نہیں مگر ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس پل بنانے والے کے کردار پر تھوڑا اور غور کریں۔ یہ صرف ایک خوبصورت سا استعارہ ہے یا اس کا کوئی ٹھوس مطلب بھی ہے؟ اس اقتباس کی روشنی میں یہ کردار کیا کیا چیزیں مانگتا ہے؟ میرے خیال میں یہ صرف استعارہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس اقتباس کی بنیاد پر دیکھیں تو پل بنانے والے کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو جی، آپ کو دونوں طرف کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کے موقف، ان کے خدشات، ان کی ریڈ لائنز کیا ہیں، یہ سب گہرائی میں سمجھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، ترجمانی کرنا۔ بعض اوقات آپ کو ایک فریق کی بات دوسرے کو اس طرح پہنچانی ہوتی ہے کہ وہ اسے سمجھ سکیں اور منفی رد عمل کم سے کم ہو۔ یعنی آپ ایک طرح کے مترجم بھی ہوتے ہیں، صرف زبان کے نہیں بلکہ سیاسی موقف اور جذبات کے بھی۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ تیسرا، مشترکہ زمین تلاش کرنا۔ آپ کو وہ نقاط ڈھونڈنے ہوتے ہیں جہاں دونوں فریق متفق ہو سکتے ہیں یا کم از کم بات چیت شروع کر سکتے ہیں۔ چوتھا، اعتماد قائم کرنا۔ جیسا ہم نے بات کی، آپ کو اپنی غیر جانبداری سے، اپنی نیت سے دونوں کا اعتماد جیتنا ہوتا ہے اور اسے قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اور پانچواں، فعال طور پر قائل کرنا۔ صرف پیغام پہنچانا کافی نہیں ہوتا، آپ کو دلائل سے، منطق سے، شاید کبھی جذباتی اپیل سے فریقین کو کسی خاص سمت ملانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اس اقتباس میں جو جناح کے کام بتائے گئے ہیں، ہندو رہنماؤں کو قائل کرنا، مسلم رہنماؤں کو یقین دلانا، وہ سیدھے سیدھے اس آخری نقطے یعنی فعال طور پر قائل کرنے کی مثالیں ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب پہلے 4 نکات بھی موجود ہوں، یعنی سمجھ بوجھ، ترجمانی، مشترکہ زمین کی تلاش اور اعتماد۔
یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کیسے یہ مختصر سا اقتباس ایک اتنے کثیر الجہدی کردار کی تصویر کھینچتا ہے۔ لیکن کیا اس کردار کی کامیابی صرف شخصیت اور اعتماد پر ہی منحصر تھی؟ ذریعہ تو انہی دو باتوں پر زور دے رہا ہے، لیکن کیا اس میں کچھ اور عوامل، کچھ اور فیکٹرز بھی چھپے ہو سکتے ہیں جن کا ذکر نہیں ہے؟ مثلاً اس وقت کا سیاسی ماحول، یا خود ان رہنماؤں کی اپنی مجبوریاں یا خواہشات جن سے جناح بات کر رہے تھے؟ یہ بہت بہت اہم سوال ہے۔ ذریعہ ظاہر ہے اپنی محدودیت میں صرف جناح کے کردار پر فوکس کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بھی ثالثی، کوئی بھی میڈیشن وہ خلا میں تو نہیں ہوتی نا؟ نہیں، بالکل۔ اس کی کامیابی یا ناکامی میں کئی بیرونی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا سیاسی ماحول۔ کیا اس وقت حالات ایسے تھے کہ دونوں فریق سمجھوتا کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے؟ کیا برطانوی حکومت کا کوئی دباؤ تھا؟ کیا کوئی مشترکہ خطرہ تھا جس نے انہیں قریب آنے پر مجبور کیا؟ ذریعہ ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ یقیناً اہم تھیں۔ اور وہ رہنما خود؟ جی بالکل۔ جن ہندو اور مسلم رہنماؤں سے جناح بات کر رہے تھے، کیا وہ خود بھی کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار تھے؟ کیا ان کی اپنی سیاسی پوزیشن انہیں اس کی اجازت دیتی تھی؟ دیکھیں، ایک ثالث کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، اگر پارٹیاں بات کرنے پر راضی نہ ہوں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ اور ایک اور بات، پیش کردہ حل کی نوعیت۔ کیا جناح صرف بات چیت کروا رہے تھے یا ان کے پاس کوئی ٹھوس تجاویز بھی تھیں؟ جداگانہ انتخاب اور نمائندگی کے مطالبات تو مسلمانوں کے تھے، لیکن کیا ان کو قابل قبول بنانے کے لیے کوئی درمیانی راستہ، کوئی کمپرومائز فارمولا بھی پیش کیا جا رہا تھا؟ اقتباس اس پر خاموش ہے۔ تو ہاں، اگرچہ ذریعہ جناح کی شخصیت اور اعتماد کو مرکزی حیثیت دیتا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تصویر شاید مکمل نہیں ہے۔ جی، ان کی کامیابی اگر ہوئی تو اس میں ان بیرونی عوامل کا بھی حصہ رہا ہوگا، لیکن شاید اس اقتباس کا مقصد تاریخ کا مکمل تجزیہ کرنا ہے بھی نہیں۔ شاید نہیں۔ اس کا مقصد شاید جناح کے کردار کے ایک خاص پہلو کو، ایک خاص ڈائمینشن کو اجاگر کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ پہلو اپنے آپ میں قابل غور ہے۔ ایک شخص جو قانون اور آئین کا ماہر ہو، وہ سیاسی میدان میں مصالحت اور گفتگو شنید کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت کی سیاست میں آئینی اور قانونی بحث کے ساتھ ساتھ ذاتی تعلقات، ساکھ اور بات چیت کی مہارت کی بھی بہت اہمیت تھی۔ یقیناً، اور یہ جو معتدل ہونے کا تصور ہے نا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، سیاست میں اکثر معتدل ہونے کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، یا یہ کہ آپ کسی طرح واضح موقف نہیں رکھتے۔ ہاں، یہ تاثر ہوتا ہے۔ لیکن اس اقتباس میں معتدل ہونا ایک طاقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک ایسی خوبی جس نے انہیں دونوں طرف قابل قبول بنایا اور انہیں یہ منفرد کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا معتدل ہونے کا مطلب ہمیشہ غیر واضح ہونا ہی ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اصولوں پر قائم رہتے ہوئے بھی مختلف اطراف سے بات چیت کرنے اور سمجھوتا کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس مختصر سے اقتباس نے ہمیں کیا سکھایا؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تحریر جناح کے کیریئر اور شخصیت کے ایک ایسے پہلو کو نمایاں کرتی ہے جسے اکثر شاید نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی، یعنی ایک فعال مصالحت کار اور پل بنانے والے کا کردار۔ یہ صرف ان کی بات کی سیاسی منزل جو پاکستان کی صورت میں سامنے آئی اسی پر توجہ نہیں دیتی، بلکہ اس سفر کے دوران اختیار کیے گئے ایک خاص طرز عمل پر روشنی ڈالتی ہے۔ میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ یہ اقتباس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سیاسی شخصیات کے کردار اکثر کثیر الجہتی، ملٹی فیسٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جناح کم از کم اس دور میں جس کا یہ اقتباس ذکر کر رہا ہے، وہ تصادم کے بجائے مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس کوشش میں ان کی ذاتی ساخ۔ جی، ان کی ذاتی ساخت، ان کا وہ معتدل انداز اور ان کی بات چیت کی صلاحیت، جس کا اندازہ ان کے اقدامات سے ہوتا ہے، وہ بنیادی حیثیت رکھتی تھیں۔ اور یہ بھی کہ یہ پل بنانے کا عمل کتنا پیچیدہ اور محنت طلب ہوتا ہے۔ اس میں صرف اچھی نیت کافی نہیں ہوتی، بالکل نہیں، بلکہ گہری سمجھ، قائل کرنے کی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر فریقین کا اعتماد چاہیے۔ اس اقتباس کے مطابق جناح ان خصوصیات کو استعمال کر کے دو بڑے اور اکثر مخالف گروہوں کے درمیان
بہت ہی حساس معاملات پر بات چیت کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اگر ہم اسے آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ اقتباس ہمیں منقسم معاشروں میں پل بنانے والے کرداروں کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ بالکل۔ جب سیاسی اور سماجی تقسیم بہت گہری ہو تو ایسے افراد یا اداروں کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے جو مختلف گروہوں کو قریب لا سکیں، ان کے درمیان مکالمہ شروع کروا سکیں اور اعتماد کی فضا قائم کر سکیں۔ یہ اقتباس جن خصوصیات کو کلیدی کہتا ہے، اعتدال پسندی اور باہمی اعتماد، وہ آج بھی کسی بھی مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی اس وقت تھیں۔ ان کے بغیر معاشرے مزید تقسیم اور تنازعات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ اس میں آج کے لیے بھی سبق ہے۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال بھی پیدا کرتا ہے جس پر شاید ہمارے سامعین خود غور کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ اقتباس اعتماد اور اعتدال پسندی کو ثالثی کی کامیابی کی کنجی قرار دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی سیاسی نظام میں یا معاشرے میں ایسے پل بنانے والے کردار کمزور ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، یا جب بنیادی باہمی اعتماد ہی نہ رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ سیاسی عمل کی نوعیت کیسے بدل جاتی ہے؟ کیا بات چیت کے دروازے پوری طرح بند ہو جاتے ہیں یا پھر بھی کوئی راستہ باقی رہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس مختصر سے اقتباس پر غور کرنے کے بعد ذہن میں آتا ہے اور جس کا جواب شاید ہمارے اپنے وقت کے حالات کو سمجھنے میں کچھ مدد دے سکے۔ 1916 کا لکھنؤ معاہدہ۔ جی بالکل، اور یہ لمحہ، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف دو جماعتوں کا ملنا نہیں تھا، بلکہ یہ اس وقت کے سیاسی منظر نامے میں ایک آپ کہہ لیں بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ ہاں، وہ وقت جب انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ، دو بڑی طاقتیں، برطانوی راج کے سامنے ایک ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ بالکل، اور جو ہمارے پاس مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے کم از کم کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح ان دو بڑی کمیونٹیز نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھا اور مشترکہ سیاسی مطالبات سامنے رکھے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں اس معاہدے کی گہرائی میں جائیں، سمجھیں کہ اس کی اہم شرائط کیا تھیں، پھر اس پر رد عمل کیسا رہا، اور ظاہر ہے اس کی علامتی اہمیت کیا تھی۔ ٹھیک ہے؟ جی ضرور، آئیے شروع کرتے ہیں۔ تصور کیا تھا، مطلب عملی طور پر کیا تھا یہ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ جدا گانا انتخاب کا مطلب تھا کہ قانون ساز کونسلوں میں جو مسلم نمائندے ہوں گے نا، جی، ان کو منتخب کرنے کا حق صرف مسلم ووٹروں کو ہوگا، یعنی مسلم امیدواروں کے لیے صرف مسلمان ہی ووٹ ڈال سکتے تھے۔ اوہ، اچھا، تو یہ مسلم لیگ کا مطالبہ تھا جسے کانگریس نے مان لیا؟ جی ہاں، یہ مسلم لیگ کا ایک بہت پرانا اور بنیادی مطالبہ تھا، اور کانگریس نے اس معاہدے میں اسے تسلیم کیا۔ یہ صرف ایک سیاسی رعایت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح سے ماننا تھا کہ مسلمانوں کی ایک الگ سیاسی شناخت ہے جس کا تحفظ ضروری ہے۔ تو یہ صرف نمائندگی نہیں، بلکہ نمائندے کیسے چنے جائیں اس کا طریقہ کار تھا، جس سے کمیونٹی کی الگ حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ یہ تو واقعی بڑا قدم تھا۔ اچھا، لیکن کیا صرف یہی تھا؟ وہ مقررہ نشستوں، ریزروڈ سیٹس کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ جدا گانا انتخاب سے مختلف کیسے تھا؟ ہاں، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں لیکن تھوڑے مختلف ہیں۔ جی، جدا گانے انتخاب تو یہ طے کرتا تھا کہ ووٹ کون دے گا، صحیح۔ جبکہ مقررہ نشستوں کا نظام یہ طے کرتا تھا کہ مختلف صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں کی کتنی نشستیں ہوں گی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مختلف صوبوں میں سیٹوں کا ایک خاص کوٹا دیا گیا۔ ایک مخصوص تعداد۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں تھے، جیسے متحدہ صوبہ جات یا بہار، وہاں انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی گئیں۔ زیادہ؟ اچھا، تاکہ ان کی آواز مؤثر ہو سکے، انہیں تحفظ ملے۔ یعنی اقلیتی صوبوں میں ایک اضافی تحفظ دیا گیا۔ جی، لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا تھا؟ مطلب جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، جیسے پنجاب یا بنگال، وہاں کیا ہوا؟ نہیں، وہاں صورتحال مختلف تھی۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ پنجاب اور بنگال جیسے صوبوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، وہاں انہوں نے اپنی آبادی کی تناسب سے کم نشستیں قبول کیں۔ کم نشستیں قبول کیں؟ یہ کیوں؟ یہ ایک طرح کا سمجھوتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقلیتی صوبوں میں اضافی نمائندگی کے بدلے اکثریتی صوبوں میں کچھ نشستیں دوسری کمیونٹیز کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ اس معاہدے کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ صرف ایک کمیونٹی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک وسیع تر سمجھوتے کی کوشش تھی۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ توازن بنانے کی کوشش تھی۔ تو ایک طرف جداگانہ انتخاب سے اپنی کمیونٹی کے نمائندے چننے کا حق ملا، اور دوسری طرف مقررہ نشستوں سے اسمبلیوں میں گارنٹی شدہ تعداد مل گئی، خاص طور پہ اقلیتی صوبوں میں۔ یہ تو مسلمانوں کے سیاسی خدشات کو دور کرنے کی واضح کوشش لگتی ہے۔ اچھا، اب تیسرے نقطے پر آتے ہیں، وہ جو اصلاحات کے مشترکہ مطالبے تھے۔ یہ دونوں جماعتیں مل کر انگریزوں سے کیا مانگ رہی تھیں؟ ہاں، یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ ذرائع میں یہ واضح ہے کہ یہ معاہدہ صرف آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے نہیں تھا، اس کا ایک بڑا مقصد تھا برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا۔ کس لیے؟ مزید آئینی اصلاحات کے لیے۔ دونوں جماعتوں نے مل کر مطالبہ کیا کہ قانون ساز کونسلوں کو زیادہ اختیارات ملیں، ان میں منتخب ہندوستانی اراکین کی تعداد بڑھے، اور گورنر جنرل اور صوبائی گورنروں کی جو ایگزیکٹو کونسلیں تھیں اس میں زیادہ ہندوستانی شامل ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ بجٹ پر کونسلوں کا کنٹرول زیادہ ہو اور انتظامیہ مقننہ کے سامنے زیادہ جوابدہ بنے۔ تو بنیادی طور پر یہ سیلف گورنمنٹ کی طرف ایک قدم تھا، یا کم از کم زیادہ نمائندہ حکومت کی طرف؟ یہ مطالبہ تو کانگریس کافی عرصے سے کر رہی تھی، لیکن مسلم لیگ کا ساتھ آنا، اس سے تو آواز میں وزن آیا ہوگا۔ بالکل، جب ہندوستان کی دو سب سے بڑے سیاسی جماعتیں ایک آواز میں یہ مطالبات کر رہی تھیں تو برطانوی حکومت کے لیے انہیں نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمیونٹی کے تحفظات اپنی جگہ، لیکن ایک وسیع تر قومی امنگ بھی تھی جس پر دونوں متفق تھے، اور یہی اتحاد ہمیں چوتھے اہم عنصر کی طرف لے جاتا ہے، ایک متحدہ محاذ کا قیام، ہے نا؟ یہ پچھلے تمام نکات کا ایک طرح سے نتیجہ ہی لگتا ہے۔ جی بالکل، اندرونی اختلافات جیسے جداگانہ انتخاب اور نشستوں پر سمجھوتا کر کے انہیں وقتی طور پر حل کیا گیا، تاکہ بیرونی طاقت یعنی برطانوی راج کے سامنے ایک متحدہ آواز پیش کی جا سکے۔ تو اس متحدہ محاذ کی عملی شکل کیا بنی؟ عملی شکل یہ تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ نے لکھنؤ میں اپنے سالانہ اجلاس ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر کیے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس معاہدے کو دونوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے منظور کیا۔ یہ ایک زبردست علامتی پیغام تھا۔ ذرائع اسے ایک تاریخی لمحے کے طور پر دیکھتے ہیں جب ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندہ تنظیمیں پہلی بار ایک مشترک سیاسی پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئیں، اور انہوں نے مل کر برطانوی حکومت کے سامنے مطالبات رکھے۔ یہ سیدھا سیدھا انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کی پالیسی کو چیلنج تھا۔ اس سے تو یہ تاثر گیا ہوگا کہ ہندوستانی عوام اپنے اندرونی اختلافات کے باوجود اپنے سیاسی مستقبل کے لیے متحد ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی غیر معمولی پیش رفت تھی۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے پر رد عمل کیسا رہا۔ نوٹس میں تو کافی تعریف کا ذکر ہے، لیکن کیا سب کچھ اتنا ہی اچھا تھا؟ پہلے مسلمانوں کے رد عمل کو دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے اس معاہدے کی کیا اہمیت تھی، یہ جاننا واقعی دلچسپ ہوگا۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلم سیاسی حلقوں میں، خاص طور پر مسلم لیگ کے حامیوں میں، اس کا بہت خیر مقدم کیا گیا۔ جداگانہ انتخاب اور مقررہ نشستوں کی ضمانت، خاص طور پر اقلیتی صوبوں میں اضافی نمائندگی، اس نے ان کے بہت سے خدشات کم کر دیے۔ اچھا، انہیں لگا کہ اب وہ ایک وسیع تر ہندوستانی قوم پرستی کے دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کی اپنی شناخت اور سیاسی حقوق بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ایک طرح سے نفسیاتی اور سیاسی دونوں لحاظ سے ایک بڑی جیت تھی۔ اس نے مسلم لیگ کی قیادت جیسے محمد علی جناح، جنہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا، ان کی پوزیشن بھی مضبوط کی۔ تو ان کے لیے یہ ایک طرح سے بہترین صورتحال تھی، قومی دھارے میں بھی آ گئے اور کمیونٹی کے حقوق بھی بچ گئے۔ اب ہندوؤں کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر کانگریس کے اندر۔ کیا وہاں بھی اتنا ہی جوش تھا؟ کیونکہ جداگانہ انتخاب کو ماننا یہ تو کانگریس کے سیکولر قوم پرستی کے اصولوں سے شاید میل نہیں کھاتا تھا۔ یہ ایک بہت بہت اہم نقطہ ہے، اور ذرائع یہاں تھوڑی پیچیدگی دکھاتے ہیں۔ ایک طرف تو کانگریس کی جو بڑی قیادت تھیں، جیسے تلک صاحب تھے، اینی بیسنٹ تھیں، انہوں نے اس معاہدے کو قومی اتحاد کے لیے ایک ضروری قدم سمجھا۔ یعنی مجبوری سمجھا؟ مجبوری نہیں، بلکہ ضرورت۔ ان کا خیال تھا کہ آزادی یا سیلف گورنمنٹ کا جو بڑا مقصد ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے، اور اس کے لیے کچھ رعایتیں دینا ٹھیک ہے۔ اس سے امید پیدا ہوئی کہ اب متحدہ ہندوستان انگریزوں کے خلاف زیادہ مضبوط آواز اٹھا سکے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ ہے، جیسا کہ ذرائع اشارہ کرتے ہیں، کہ کانگریس کے اندر سب لوگ اس سمجھوتے سے خوش نہیں تھے۔ کچھ ہندو قوم پرست عناصر تھے، انہوں نے جداگانہ انتخاب کو تسلیم کرنے پر سخت تنقید کی،
کہا کہ یہ ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے جیسا ہے۔ تاہم اس وقت اتحاد کی ضرورت کا احساس زیادہ بھاری تھا، وہ غالب رہا۔ یعنی کانگریس کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا، کچھ اندرونی مخالفت کے باوجود بڑے مقصد کے لیے اسے ضروری سمجھا گیا۔ اب سب سے اہم سوال، انگریزوں نے اسے کیسے دیکھا؟ نوٹس میں اسے ایک وارننگ کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ یقیناً برطانوی حکام کے لیے تو یہ معاہدہ کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ ان کی تو پالیسی ہی یہی تھی کہ ہندوستان کی مختلف کمیونٹیز کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں برقرار رکھا جائے، کبھی کبھی ہوا بھی دی جائے، تاکہ وہ متحد نہ ہو سکیں۔ بالکل، تاکہ کوئی متحدہ محاذ ان کے خلاف نہ بن سکے۔ لکھنؤ معاہدہ تو اس پالیسی کی ناکامی کا ثبوت تھا۔ ذرائع اسے برطانیوں کے لیے ایک واضح وارننگ یعنی تنبیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہندوستان کی دو سب سے بڑی کمیونٹیز سیاسی مقاصد کے لیے اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور یہ اتحاد ان کی حکومت کے لیے ایک سنگین چیلنج بن سکتا تھا۔ تو کیا اس وارننگ کا کوئی عملی اثر بھی ہوا؟ کیا انگریزوں نے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کی اس کے بعد؟ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ برطانوی حکومت پر آئینی اصلاحات کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ یہ معاہدہ ان کئی عوامل میں سے ایک تھا جس کی وجہ سے سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ایڈون مونٹیگو نے اگست 1917 میں وہ مشہور اعلان کیا۔ اچھا، وہ اعلان جس میں ذمہ دار حکومت کا وعدہ تھا؟ جی، جس میں ہندوستان میں بتدریج ذمہ دار حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور پھر جو مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات آئیں 1919 میں، ان میں لکھنؤ معاہدے کے کچھ اصول جیسے جداگانہ انتخاب شامل بھی کیے گئے، اگرچہ بالکل اسی شکل میں نہیں جس پر کانگریس اور لیگ متفق ہوئی تھی۔ تو ہاں، اس معاہدے نے برطانوی پالیسی پر اثر ضرور ڈالا، بھلے ہی وہ ان کی تقسیم کی پالیسی کو مکمل طور پر ختم نہ کر سکا ہو۔ بالکل۔ اور یہ سوال اہم ہے کہ انہوں نے اس نئی یکجہتی کو کس نظر سے دیکھا ہوگا، شاید ایک ایسے خطرے کے طور پر جسے مستقبل میں توڑنا ضروری سمجھا ہوگا۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ تو اگر ہم ان تمام معلومات کو سمیٹیں تو فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر لکھنؤ معاہدہ کیا تھا؟ اس کی بنیادی اہمیت کیا نکلتی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ لکھنؤ معاہدہ برطانوی ہندوستان کے دور میں ہندو مسلم سیاسی تعاون کی ایک بہت ہی نادر اور اہم مثال تھی۔ اس نے مسلمانوں کے لیے مخصوص سیاسی حق یعنی جداگانہ انتخاب اور مقررہ نشستیں ان کو تسلیم کیا، اور بدلے میں مسلم لیگ نے کانگریس کے ساتھ مل کر وسیع آئینی اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت شاید اس متحدہ محاذ میں تھی جو اس نے برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا، اور وہ جو علامتی پیغام تھا کہ ہندوستانی قوم پرستی تحریک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی ممکن ہے۔ اور جب ہم اسے فراہم کردہ ذرائع کی بڑی تصویر سے جوڑتے ہیں تو کیا سبق ملتا ہے؟ بڑی تصویر یہ بتاتی ہے کہ اس کی تاریخی اہمیت صرف ان شقوں میں نہیں جو منظور ہوئیں، بلکہ اتحاد کی اس علامت میں ہے۔ یہ اس امکان کا مظہر تھا کہ مشترکہ سیاسی اہداف کے حصول کے لیے گہرے مذہبی اور سماجی اختلافات کو بھی پس پشت ڈالا جا سکتا ہے، کم از کم وقتی طور پر، چاہے وہ بعد میں قائم نہ رہا ہو۔ جی، بھلے ہی یہ اتحاد زیادہ دیر پر ثابت نہ ہوا اور بعد میں راستے الگ ہو گئے، لیکن لکھنؤ معاہدہ نو آبادیاتی حکمرانی کے خلاف جدوجہد میں بین المذہب تعاون کے ایک ماڈل کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک امید کی کرن تھی، ایک لمحہ جب مستقبل شاید مختلف نظر آ رہا تھا۔ واقعی ان نوٹس اور مواد میں قید ایک طاقتور لمحہ ہے یہ، جو تاریخ کے ممکنہ راستوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری نقطے پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ جو اسٹریٹجک سیاسی اتحاد ہوتے ہیں جیسے لکھنؤ معاہدہ تھا، یہ کس حد تک گہری جڑوں والی جو کمیونٹی یا فرقہ وارانہ شناختیں ہوتی ہیں ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ کیا مشترکہ دشمن یا مشترکہ مقصد کا حصول ہمیشہ اندرونی تقسیم کو ختم کر سکتا ہے، یا یہ اتحاد بس سطح پر ہی رہتے ہیں اور بنیادی شناختیں اپنی جگہ مضبوط رہتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو لکھنؤ معاہدے کے مطالعے سے ابھرتا ہے اور جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، خاص طور پر لکھنؤ پیکٹ میں ان کا کردار کیا تھا، اور یہ جو انہیں اتحاد کا سفیر کہا گیا، یہ کیوں تھا؟ جی بالکل، اور ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ ایک تحریر ہے جناح بطور سفیر اتحاد اور آئین کے اسباق کے نام سے۔
ہم اسی کے اہم نکات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تحریر اس دور کے واقعات اور جناح صاحب کی شخصیت کے کچھ خاص پہلوؤں کا اچھا تجزیہ کرتی ہے۔ ٹھیک، تو مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جائیں کہ یہ 1916 کا لکھنؤ معاہدہ یہ ہوا کیسے؟ اس میں جناح صاحب کا اپنا کیا کردار تھا؟ اور یہ جو خطاب ہے اتحاد کا سفیر، کیا یہ بس ایک آپ کہیں جذباتی سی بات تھی یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ تھی؟ اور ظاہر ہے آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دلچسپ پس منظر ذہن میں رکھنا اچھا ہے۔ گوپال کرشن گوکھلے، جو خود کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے جناح صاحب کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان میں وہ پوٹینشل ہے کہ وہ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے معمار، سب سے مؤثر پل بنانے والے بن سکتے ہیں۔ او اچھا، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ جی ہاں، اور لکھنؤ معاہدہ ایک طرح سے دیکھیں تو اسی پیشن گوئی کی عملی تصویر بن کر سامنے آیا تھا۔ واہ، یہ تو واقعی بڑا دلچسپ نقطہ آغاز ہے۔ تو چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ لکھنؤ معاہدے کے وقت سیاسی ماحول کیسا تھا؟ کانگریس اور مسلم لیگ میں کیا چل رہا تھا؟ اور جناح صاحب نے ایسا کیا کیا کہ انہیں اتنی اہمیت ملی؟ دیکھیے، وہ دور سیاسی طور پر کافی تناؤ والا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں بڑی جماعتیں تھیں، لیکن ان میں مستقبل کے آئینی نظام پر گہرے اختلافات تھے۔ خاص طور پر مسلم لیگ کو مسلمانوں کے حقوق، ان کی نمائندگی، ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کچھ خدشات تھے، اور کانگریس ان خدشات کو آپ کہہ لیں پوری طرح ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ایک بے اعتمادی کی فضا تھی۔ تو مطلب ایک ڈیڈ لاک جیسی صورتحال تھی جہاں دونوں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوں۔ تو پھر سمجھوتا کیسے ہوا؟ یہیں پر جناح صاحب کا رول آتا ہے؟ بالکل بالکل، جناح صاحب اس وقت ایک بہت ہی منفرد پوزیشن میں تھے۔ وہ غالباً واحد بڑے لیڈر تھے جو ایک ہی وقت میں کانگریس کے بھی رکن تھے اور مسلم لیگ کے بھی۔ اچھا، دونوں کے؟ جی ہاں، اس وجہ سے انہیں ایک موقع ملا کہ وہ دونوں طرف کی سوچ کو سمجھ سکے اور دونوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکیں، اور انہوں نے اس پوزیشن کا بھرپور استعمال کیا۔ تحریر بھی یہی کہتی ہے کہ جناح صاحب کی مسلسل کوششیں تھیں، ان کی غیر جانبداری، ان کی بات چیت کی صلاحیت، جس نے دونوں پارٹیوں کو ایک میز پر لانے میں مدد دی۔ یعنی وہ دونوں طرف کے لیے قابل قبول شخصیت تھے۔ یہ تو بڑی بات ہے، خاص طور پر اس زمانے کی سیاست میں تو یہ آسان نہیں رہا ہوگا۔ جی ہاں، اور یہی تو گوکھلے کی پیشن گوئی تھی۔ سب سے بڑے پل بنانے والے وہ صرف ممبر نہیں تھے، دونوں جماعتوں میں ان کی عزت تھی، ان کے قانونی آئینی سمجھ بوجھ کا بڑا احترام تھا۔ انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے یہ دکھایا کہ وہ کسی ایک گروپ کے نہیں، بلکہ وہ مجموعی طور پر ہندوستان کے مفاد اور خاص طور پر ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لکھنؤ معاہدہ اسی اعتماد سازی کا نتیجہ تھا۔ اور پھر انہیں یہ خطاب ملا، اتحاد کا سفیر، ایمبیسڈر آف یونٹی۔ سروجنی نائیڈو نے یہ کہا تھا، ہے نا؟ جی، سروجنی نائیڈو نے۔ تو یہ صرف اس کامیابی کو سراہنا تھا یا اس خطاب میں جناح صاحب کی شخصیت کے بارے میں بھی کوئی گہری بات چھپی تھی؟ نہیں، یہ صرف ایک کامیابی کا جشن نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ ماخذ ہمیں بتاتا ہے، یہ خطاب اصل میں جناح صاحب کی شخصیت کی کم از کم 3 بہت اہم خوبیوں کا اعتراف تھا۔ پہلا، ان کا غیر معمولی صبر۔ دیکھیں، جہاں اتنے اختلافات ہوں وہاں مذاکرات میں ٹھہراؤ اور صبر تو بہت ضروری ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ دوسرا، ان کی انصاف پسندی، یعنی انہوں نے کوشش کی کہ دونوں طرف کی بات سمجھیں اور کوئی منصفانہ راستہ نکالیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، وہ تھی آئینی اور قانونی معاملات پر ان کی زبردست گرفت، ان کی واضح سوچ۔ اچھا، یہ آئینی معاملات والی بات کو تھوڑا اور سمجھائیں۔ لکھنؤ معاہدے میں یہ چیز کیسے اہم تھی؟ دیکھیے، لکھنؤ معاہدہ بنیادی طور پر مستقبل کے ہندوستان کے آئینی ڈھانچے سے متعلق تھا۔ اس میں مسلمانوں کی نمائندگی اور ان کے حقوق کا تعین ہونا تھا۔ اس کا سب سے اہم نقطہ تھا جداگانہ انتخابات، یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس کے اصول کو کانگریس نے تسلیم کر لیا۔ جداگانہ انتخابات یعنی مسلمان ووٹرز اپنے نمائندے خود چنیں گے؟ جی بالکل،
اور اس کے علاوہ مختلف صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے کتنی نشستیں ہوں گی، اس کا تناسب بھی طے کیا گیا۔ یہ تو واقعی کافی ٹیکنیکل اور پیچیدہ آئینی باتیں لگتی ہیں۔ ان پر اتفاق رائے بنانا تو بہت مشکل رہا ہوگا۔ بالکل آسان نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جن پر سالوں سے بحثیں ہو رہی تھیں، شدید قسم کے اختلافات تھے۔ یہیں پر جناح صاحب کی وہ قانونی مہارت اور آئینی سمجھ کام آئی۔ وہ خود اتنے کامیاب بیرسٹر تھے، وہ جانتے تھے کہ آئینی ضمانتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، انہیں الفاظ کیسے دینے ہیں تاکہ وہ قابل قبول بھی ہوں اور مؤثر بھی۔ انہوں نے صرف سیاسی نعرے نہیں لگائے، بلکہ ٹھوس، قابل عمل آئینی تجویز پیش کیں، ان پر بحث کی اور دونوں پارٹیوں کو قائل کیا کہ یہ ایک مناسب اور منصفانہ حل ہے۔ تو یہ سفیر کا خطاب صرف سیاسی نہیں تھا؟ جی نہیں، یہ صرف سیاسی نہیں تھا، یہ ان کی اس آئینی قابلیت اور ان کی انصاف پسندی کا بھی اعتراف تھا جس نے اس معاہدے کو حقیقت بنایا۔ یہ واقعی متاثر کن ہے۔ ایک شخص جو دونوں طرف اعتماد رکھتا ہو، صبر اور انصاف سے کام لے رہا ہو، اور پھر معاملے کی گہرائی میں جانے والی آئینی سمجھ بھی رکھتا ہو، یہ خوبیاں تو واقعی کسی کو بھی ایک کامیاب مذاکرات کار بنا سکتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس سے جڑے اسباق کی طرف۔ یہ جو سارا عمل تھا، یہ معاہدہ، جناح صاحب کا کردار، اس سے آج کے لیے کیا اہم باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں؟ جی، اس تاریخی واقعے سے کئی گہرے اور ہمیشہ متعلق رہنے والے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق جو اس تحریر میں بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کبھی مفت میں نہیں ملتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اتحاد کے لیے قربانی، یعنی کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے یا اپنے موقف میں لچک دکھانی پڑتی ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ لکھنؤ معاہدہ اس کی بہترین مثال ہے۔ کانگریس نے جداگانہ انتخابات کے اصول کو مانا، جو ان کے پہلے والے موقف سے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نے بھی کچھ جگہوں پر اپنے مطالبات سے نرمی دکھائی، جیسے بنگال اور پنجاب میں مسلم اکثریت تھی لیکن وہاں بھی نمائندگی کے تناسب پر سمجھوتا کیا۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ جب مختلف گروہ یا جماعتیں کسی مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہونا چاہیں تو انہیں اپنی کچھ ضد یا کچھ مطالبات سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی بات پر اڑا رہے تو پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ صحیح کہا۔ یہ بات تو زندگی کے ہر شعبے میں ہی لاگو ہوتی ہے، صرف سیاست میں نہیں۔ لیکن کیا اس قربانی یا سمجھوتے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے؟ کیا ماخذ اس بارے میں کچھ کہتا ہے کہ کب سمجھوتا کرنا ٹھیک ہے اور کب اپنے اصولوں پر ڈٹ جانا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ براہ راست کس حد بندی پر تو بات نہیں کرتا، لیکن لکھنؤ معاہدے کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ اشارہ دیتا ہے کہ سمجھوتا شاید بنیادی اصولوں یا شناخت کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھوتا حکمت عملی پر ہو سکتا ہے، مخصوص مطالبات پر ہو سکتا ہے، جیسے جناح صاحب نے مسلمانوں کے لیے آئینی تحفظات کو یقینی بنایا، یہ ان کے لیے بنیادی نقطہ تھا۔ لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے نشستوں کے تناسب جیسے معاملات پر انہوں نے لچک دکھائی۔ تو سبق یہ ہے کہ اتحاد کے لیے قربانی کا مطلب اپنے بنیادی مقاصد کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ ان تک پہنچنے کے لیے راستے میں لچک پیدا کرنا اور دوسرے فریق کے جو حقیقی خدشات ہیں انہیں تسلیم کرنا ہے۔ بہت اچھی وضاحت کی۔ اچھا، اب دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تحریر کہتی ہے اعتماد ہی قیادت ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے، خاص طور پر لکھنؤ معاہدے کے حوالے سے؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ جناح صاحب صرف اپنی قانونی قابلیت یا اپنی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے، وہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ دونوں کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہے۔ قیادت صرف حکم چلانا نہیں ہوتی، قیادت ہوتی ہے لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ آپ ان کے مفادات کا خیال رکھیں گے، آپ منصف ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نیک نیتی سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اعتماد انہوں نے کیسے بنایا ہوگا، خاص طور پر جب دونوں جماعتوں میں اتنی زیادہ اختلافات تھے؟ یہ تو بہت ہی مشکل کام لگتا ہے۔ یقیناً مشکل تھا، لیکن جناح صاحب نے یہ اعتماد کئی طریقوں سے بنایا ہوگا۔ ایک تو ان کی اپنی شخصیت تھی، وہ اصولوں کے پابند، بہت ذہین اور غیر جذباتی انداز میں بات کرنے والے مشہور تھے۔ دوسرا ان کا ٹریک ریکارڈ، وہ پہلے بھی ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے رہے تھے۔
تیسرا ان کی غیر جانبداری، انہیں کسی ایک گروپ کا اندھا حمایتی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور چوتھا ان کی آئینی مہارت نے بھی اس اعتماد کو بڑھایا ہوگا کہ وہ جو حل دے رہے ہیں وہ ٹھوس ہے۔ تو جب مختلف سوچ رکھنے والے گروہوں کو اکٹھا کرنا ہو تو اعتماد وہ کرنسی ہے جس کے بغیر کوئی ڈیل، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جناح صاحب نے یہ کرنسی کمائی تھی۔ یعنی قیادت کا اصل جوہر اختیار نہیں بلکہ اعتماد ہے، اور اعتماد کردار، قابلیت اور غیر جانبداری سے بنتا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور نقطہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں تیسرے اور شاید سب سے اہم سبق کی طرف لاتا ہے جس پر یہ تحریر بہت زور دیتی ہے۔ آئین مذاکرات سے بنتا ہے، نعروں سے نہیں۔ آئین مذاکرات سے بنتا ہے، نعروں سے نہیں۔ یہ تو آج کل کے حالات کے لیے بھی بہت متعلقہ بات لگ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پائیدار سیاسی اور آئینی نظام جو معاشرے کے مختلف طبقوں کے لیے قابل قبول ہوں، وہ صرف جذباتی تقریروں یا بلند و بانگ دعووں یا صرف عوامی مقبولیت سے نہیں بنتے۔ لکھنؤ معاہدہ اس کی واضح مثال ہے۔ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا تھا، اس کے پیچھے مہینوں کی سخت محنت تھی، تفصیلات پر غور و خوض تھا، قانونی باریکیوں کا جائزہ تھا، اور دونوں طرف سے ایماندارانہ مذاکرات کا ایک لمبا عمل تھا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عوام میں جوش پیدا کرنے والے نعرے کافی نہیں ہوتے؟ مسائل کے حل کے لیے اصل کام میز پر بیٹھ کر ہی کرنا پڑتا ہے؟ بالکل، نعرے عوام میں جوش و خروش پیدا کر سکتے ہیں، انہیں کسی مقصد کے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن وہ پیچیدہ مسائل کا حل نہیں دیتے۔ آئین سازی ہو یا کوئی بھی بڑا قومی معاہدہ ہو، یہ ایک سنجیدہ، علمی اور قانونی کام ہے۔ اس میں حقائق کو دیکھنا پڑتا ہے، مختلف آپشنز کے فائدے نقصان کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے، ہر شک پر، ہر لفظ پر باریکی سے غور کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے اور اسے جگہ دینے کی تیاری دکھانی پڑتی ہے۔ لکھنؤ معاہدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی پیش رفت ٹھوس تفصیلات پر مبنی مذاکرات سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف جذباتی اپیروں سے۔ یہ واقعی ایک گہرا سبق ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی بحث مباحثہ نعروں اور الزامات تک ہی محدود ہو جاتا ہے، اور اصل مسائل پر جو سنجیدہ بات چیت ہونی چاہیے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور یہی اس سبق کی آج کے دور میں اہمیت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم واقعی پائیدار حل چاہتے ہیں، چاہے وہ قومی سطح پر ہوں یا بین الاقوامی سطح پر، تو ہمیں نعروں سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا، تفصیلات میں جانا ہوگا، اور مشکل سمجھوتے کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اس میں وقت لگتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے، اور دانش مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے محمد علی جناح کے لکھنؤ معاہدے میں کردار کو دیکھا، جس کی وجہ سے انہیں اتحاد کا سفیر کہا گیا، اور یہ سمجھا کہ یہ خطاب صرف ایک اعزاز نہیں تھا، بلکہ ان کے صبر، ان کی انصاف پسندی اور خاص طور پر ان کی آئینی اور قانونی سمجھ بوجھ کا عملی ثبوت تھا۔ جی، اور ہم نے اس سارے عمل سے 3 اہم سبق نکالے۔ پہلا، کہ اتحاد اور سمجھوتے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لچک، کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ دوسرا، کہ قیادت کا اصل دار و مدار اعتماد پر ہوتا ہے، جو کردار، قابلیت اور غیر جانبداری سے کمایا جاتا ہے۔ اور تیسرا، کہ قوموں کی تقدیر بدلنے والے معاہدے اور آئین جذباتی نعروں سے نہیں بلکہ سنجیدہ، ٹھوس اور تفصیلی مذاکرات سے بنتے ہیں۔ تاریخ کا یہ واقعہ ہمیں صرف ماضی کی کہانی نہیں سناتا، بلکہ ہمیں آج بھی لیڈرشپ، مذاکرات کی باریکیوں اور مختلف سوچ رکھنے والے گروہوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کے چیلنجز اور حکمت عملیوں کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں اسی تیسرے سبق سے جڑا ایک سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر یہ سچ ہے کہ آئین اور اہم قومی معاہدے نعروں سے نہیں بلکہ سنجیدہ مذاکرات اور تفصیلات پر توجہ دینے سے بنتے ہیں، تو یہ اصول آج کے دور میں ہمارے اپنے معاشروں میں موجود پیچیدہ سماجی مسائل یا گہرے سیاسی اختلافات یا حتیٰ کہ بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کی کوششوں پر کس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی ہم نعروں سے آگے بڑھ کر مکالمے اور سمجھوتے کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، غور و طلب بات ہے۔
یقیناً اس پر غور و فکر شاید ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نئے راستے سجھا سکے۔ یہ جناح اتحاد کا سفیر نامی ماخذ سے لیا گیا ہے، جی اور یہ محمد علی جناح کی سیاسی زندگی کے ایک خاص شروع کے دور پر روشنی ڈالتا ہے۔ میرا مطلب ہے خاص طور پر 1916 کے آس پاس کا وقت۔ بالکل، وہ دور جب ان کا ایک بہت منفرد کردار نظر آتا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مختصر سی تحریر کیا کہتی ہے۔ اس میں جو معلومات ہیں ان کی گہرائی میں جائیں گے، خاص طور پر یہ کہ جناح کو اس زمانے میں کیسے پیش کیا گیا ہے، یعنی ہندو مسلم اتحاد کی علامت کے طور پر۔ جی ہاں، یہ اقتباس ہمیں تاریخ کے ایک خاص لمحے میں لے جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت جناح کے کردار پر مرکوز ہے، اور یہ بھی کہ اس ماخذ نے اسے کیسے دیکھا، کیسے بیان کیا۔ بالکل، تو پھر ٹھیک ہے، اس مواد کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات جو فوراً نظر آتی ہے وہ ہے جناح کا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہلایا جانا۔ جی، یہ تو بالکل مرکزی نقطہ لگتا ہے اس اقتباس کا۔ ہاں، ماخذ اس پر پرفی زور دیتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، ماخذ اسے بہت اہمیت دیتا ہے، جیسے یہ 1916 میں ان کے کردار کی کیا کہتے ہیں کلید تھی۔ یہ صرف کوئی تعریف نہیں بلکہ ان کی اس وقت کی کوششوں کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے، کم از کم اس ماخذ کے مطابق تو یہی ہے۔ اچھا، اور اسی حوالے سے لکھنؤ معاہدے کا بھی ذکر ہے۔ جی وہ بھی ہے۔ ماخذ اس معاہدے کو کیا اہمیت دیتا ہے؟ یہ تو لگتا ہے جیسے اس سفیر والے کردار کا کوئی عملی ثبوت ہو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ماخذ کے مطابق یہ جو لکھنؤ معاہدہ تھا 1916 کا، یہ غالباً ہندو مسلم سیاسی تعاون کی سب سے نمایاں، یا ماخذ کے اپنے الفاظ ہیں، سب سے اونچی مثال تھی۔ سب سے اونچی مثال؟ یہ تو کافی وزنی الفاظ ہیں۔ جی بالکل۔ یعنی ماخذ کی نظر میں یہ صرف ایک سمجھوتا نہیں تھا بلکہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی کامیابی تھی۔ شاید ایک امید کی کرن، بالکل یہی تاثر ملتا ہے۔ یہ الفاظ سب سے اونچی مثال بتاتے ہیں کہ ماخذ اسے اتحاد کی کوششوں کا عروج سمجھتا ہے، اور یہ بھی کہ اس وقت کے حالات میں ایسا سمجھوتا کرنا کتنا مشکل اور کتنا اہم تھا۔ یہ ماخذ کے مطابق جناح کی مصالحانہ کوششوں کا، ان کی سیاسی بصیرت کا ثبوت تھا۔ اور اسی پس منظر میں وہ خطاب ہندو مسلم اتحاد کا سفیر وہ زیادہ بامانی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ ماخذ اس خطاب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بس ایسے ہی کہہ دیا گیا یا واقعی اس وقت لوگ ایسا سمجھتے تھے؟ نہیں، ماخذ اس بارے میں بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 1916 میں محمد علی جناح کو بجا طور پر ایپٹلی ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا۔ بجا طور پر؟ جی، یہ لفظ بجا طور پر بہت اہم ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ ماخذ کی رائے میں یہ خطاب صرف کوئی خوشامد نہیں تھی بلکہ ان کی اصل حیثیت اور کوششوں کا بالکل صحیح اعتراف تھا۔ یہ ماخذ کا اپنا تجزیہ ہے جو وہ پیش کر رہا ہے۔ بات ہے، یعنی یہ خطاب ان کی عملی کوششوں کا نتیجہ تھا، خاص طور پر لکھنؤ معاہدے جیسی کامیابیوں کا۔ تو وہ ایک طرح سے پل بنانے والے کے طور پر دیکھے جا رہے تھے جو دو کناروں کو ملا سکیں۔ یقیناً، یہ خطاب اور لکھنؤ معاہدے کا ذکر یہ مل کر ایک تصویر بناتے ہیں، ایک ایسے رہنما کی جو اختلافات کے باوجود مشترکہ بنیادیں تلاش کرنے پر یقین رکھتا تھا اور مختلف گروہوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کر رہا تھا اور کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ ماخذ تو یہی کہتا ہے کہ یہ ان کی اس وقت کی سیاست کا مرکز تھا۔ لیکن پھر اقتباس میں ایک جملہ آتا ہے جو تھوڑا سا رخ بدلتا ہے، اگرچہ بعد میں حالات بدل گئے۔ جی ہاں۔ یہ جملہ بظاہر چھوٹا سا ہے، مگر یہ کیا یہ اس پوری تصویر پر کوئی اثر ڈالتا ہے؟ ماخذ اس ابتدائی کردار کا موازنہ کس سے کر رہا ہے پھر؟ یہ جملہ بہت معنی خیز ہے۔ اصل میں ماخذ اسے ایک طرح سے تناظر دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جناح کی سیاسی زندگی کا یہ مرحلہ، یعنی اتحاد کے سفیر والا دور، ان کی پوری کہانی نہیں ہے۔ ماخذ یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کے بانی بننے سے پہلے ان کا ایک اور اہم کردار تھا، اور وہ تھا ایک پل بنانے والے رہنما کا۔ اچھا، تو یہ جملہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان کے سیاسی سفر میں تبدیلیاں آئیں، اور یہ 1916 والا کردار ان کے ابتدائی نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ماخذ ایک تبدیلی کی طرف اشارہ تو کر رہا ہے، لیکن اس اقتباس کا مقصد وہ تفصیل بتانا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ اس ابتدائی
متحد کرنے والے کردار کو ہی نمایاں کرنا ہے۔ یہ جملہ شاید صرف وضاحت کے لیے ہے؟ بالکل درست۔ یہ اقتباس فوکسڈ ہے 1916 کے جناح پر، تو یہ جملہ بعد میں حالات بدل گئے ایک ضروری نوٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ قاری کو یاد دلاتا ہے کہ تاریخ آگے بڑھی، حالات بدلے، لیکن اس تحریر کا مقصد اسی ابتدائی دور کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے جب اتحاد ان کی سیاست کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ تھا۔ صحیح۔ یہ اس دور کو ایک الگ باب کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اس ابتدائی دور کی سیاست کن اصولوں پر مبنی تھی؟ ماخذ کے مطابق وہ کون سے رہنما اصول تھے جن پر جناح اس وقت عمل کر رہے تھے؟ جی، اقتباس میں 3 بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا، انصاف، یعنی سب کے لیے برابری اور حق کا رویہ۔ انصاف، ٹھیک۔ دوسرا، تعاون، یعنی مختلف گروہوں کا مل جل کر کام کرنا۔ تعاون۔ اور تیسرا، آئین پسندی، یعنی ساری سیاسی جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا۔ انصاف، تعاون، آئین پسندی، یہ ایک خاص قسم کی سیاسی سوچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی یعنی محاذ آرائی یا غیر آئینی طریقوں کے بجائے مفاہمت، قانونی جدوجہد، مذاکرات، اس قسم کی سیاست۔ جی ہاں۔ آئین پسندی کا اصول یہ خاص طور پہ دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا اس زمانے میں؟ دیکھیں، ماخذ کے مطابق تو اس کا مطلب تھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے قانون کے دائرے میں رہنا، پارلیمانی راستے اختیار کرنا، مذاکرات اور دلیل سے اپنی بات منوانا۔ یہ اس وقت کے دوسرے رجحانات سے، جیسے عوامی احتجاج یا شاید انقلابی طریقوں سے، ایک مختلف راستہ تھا۔ اچھا۔ تو ماخذ ان اصولوں کو اجاگر کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جناح کا اس وقت کا طریقہ بہت منظم تھا، قانونی تھا اور باہمی رضامندی سے مسائل حل کرنے والا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ماخذ جناح کے ابتدائی سیاسی شناخت کے اس پہلو پر بہت زور دیتا ہے: اتحاد پر توجہ، پل بنانے کی کوشش اور آئینی طریقوں پر انحصار۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ تصویر کافی واضح طور پر ابھرتی ہے، اور ماخذ یہ تصویر پیش کرتے ہوئے خاص طور پر اس مرحلے کو نمایاں کرتا ہے قبل اس کے حالات بدلیں اور وہ تقسیم اور پاکستان کی طرف جائیں۔ یہ اقتباس اس تبدیلی کی وجوہات میں نہیں جاتا، بس اس ابتدائی متحد کرنے والے کردار اور اس کے اصولوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کیسے ایک مختصر سا اقتباس ایک بڑی تاریخی شخصیت کے ایک خاص دور کو پیش کرتا ہے اور کن پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخی شخصیات کتنی پہلودار ہو سکتی ہیں۔ بالکل، یہی اس اقتباس کی خوبی بھی ہے اور شاید ایک حد بھی۔ یہ ایک بہت طویل اور پیچیدہ سیاسی زندگی کے صرف ایک باب پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اسے ایک خاص زاویے سے پیش کرتا ہے۔ اتحاد، مفاہمت، آئینی جدوجہد، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رہنماؤں کی تصویر وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تجزیے کا نچوڑ نکالیں تو یہ اقتباس محمد علی جناح کو 1916 کے زمانے میں پیش کرتا ہے، ایک ایسے رہنما کے طور پر جن کا بنیادی مقصد ہندو مسلم اتحاد تھا۔ جی، لکھنؤ معاہدہ اس کوشش کی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ماخذ کے مطابق بالکل درست دیا گیا تھا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور ان کی سیاست اس دور میں انصاف، تعاون اور آئینی اصولوں پر قائم تھی۔ جی ہاں، یہ ماخذ اس مخصوص تاریخی لمحے میں جناح کی ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے، ایک متحد کرنے والے رہنما کی جو پل بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے اور آئینی راستے پر چلتے تھے۔ یہ ان کے سیاسی سفر کے اس خاص ابتدائی مرحلے پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سوچنے کا یہ بھی ہے جو شاید سامعین خود بھی سوچنا چاہیں کہ 1916 میں جناح کی یہ تصویر جو اتحاد، آئین پسندی اور تعاون پر اتنی مرکوز ہے، یہ ہمیں وقت کے ساتھ سیاسی حکمت عملیوں اور قومی شناختوں کے بدلنے کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ایک ہی رہنما کے کردار میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ کن عوامل کی وجہ سے؟ یہ سوالات اس اقتباس سے براہ راست تو نہیں اٹھتے، مگر غور و فکر کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ مزید تحقیق اور سوچ وچار کا موضوع ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ اقتباس جو 1916 کے اتحاد پر اتنی بات کرتا ہے، یہ ختم ہوتا ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے پر۔ جی ہاں، یہ اختتام بھی غور طلب ہے۔ یہ اختتامیہ اس تاریخی بحث کے بعد
ایک دلچسپ تضاد سا لگتا ہے، یا شاید اس سفر کی حتمی منزل کی طرف ایک اشارہ؟ بالکل، یہ قاری کو سوچنے پر چھوڑ دیتا ہے کہ 1916 سے پاکستان تک کا سفر کیسا طے ہوا ہوگا۔